آنکھ کے معاملے میں ہم اللہ سے ڈرتے؟ آئیے غور کریں، ہمیں ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ پاکیزہ کلام جو اللہ پاک نے اپنے محبوب پر نازل فرمایا، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے نئے صحابہ کو سکھایا، انہوں نے اگلے ایمان والوں کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، یہاں تک کہ ہم تک قرآن پہنچا۔ اس پاکیزہ کلام میں سورہ نور آیت نمبر 30 ارشاد ہوتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ ہم کس کو دیکھ رہے ہیں؟ چپکے چپکے یا اعلانیہ؟ اللہ خبردار ہے۔ ہم چپکے چپکے سوشل میڈیا پر تنہائی میں کیا کر رہے ہیں؟ اللہ خبردار ہے۔ ہم کس ایڈورٹائزمنٹ بورڈ کے اوپر کسی غیر عورت کی فوٹو دیکھ رہے ہیں، استغفر اللہ، یا کسی امرت کو دیکھ رہے ہیں، یا کوئی ناچ گانا دیکھ رہے ہیں، کسی کا عیب دیکھ رہے ہیں، کسی کا ستر کھلا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ رب کائنات نے ڈائریکٹ ایمان والوں کو فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، اور یہ ان کے لیے ستھرا ہے، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اب غور کریں، اگر ہماری نگاہیں بے لگام ہو جائیں گی، حرام سے بچیں گے کیسے؟ پہلے دل نہیں بہکتا، پہلے نظر بہکتی، نظر بہکی کہ دل بہکے گا، اور جب نظروں کی حفاظت ہو جائے گی تو ایمان کی حفاظت ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ اللہ کی پناہ۔ تو ہمیں ہمارے رب نے فرمایا کہ نگاہیں نیچی رکھیں، حیادار بنیں، حیا والے بنیں۔ اگر ہم نے نظروں کی حفاظت کی تو دل کی حفاظت ہو جائے گی، شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے حسن و جمال کی طرف نظر کرنا شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے، جس نے اسے ترک کیا اللہ پاک اسے عبادت کا ایسا مزہ چکھائے گا جو مزہ اسے خوش کر دے گا۔ تو اللہ کا خوف ہمیں نصیب ہو جائے۔